صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہم بات کر رہے تھے عمرے کی، اور اس میں بعض اوقات جو حاجی غلطی کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سعی کی طرف۔ سعی میں آپ نے سعی کرنی ہے تہ خانے میں، بیسمنٹ میں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وہی فضائیں، یہ وہی سعی کی مقدار اور جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں انہی فضاؤں اور اسی جو پرٹیکولر جگہ ہے، جو پیمائش ہے، اسی طرح یہاں سعی کی جاتی تھی۔ ایک تو وہ پرانی یادیں آپ کو اور وہ تبرکات اور وہ فضائیں آپ کو مل جائیں گی۔ دوسرا، وہاں پر نارملی رش کم ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو تہ خانے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو تہ خانے میں جو جگہ ہے وہ ڈھونڈی کیسے جائے، کیونکہ وہاں نارملی کوئی بڑے بڑے بورڈ نہیں لگے کہ سعی کا تہ خانہ کہاں ہے۔ تو جب آپ حجر اسود سے صفا کی طرف جائیں گے، حجر اسود کہ آپ جب گرین لائٹ بتایا گیا آپ کو، وہاں جب جائیں گے تو وہاں مسعی کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، صفا کے لیے بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس طرف صفا کی پہاڑی ہے، اور سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ایک چکر ختم ہوتا ہے۔ تو جب آپ حجر اسود سے صفا کی طرف جائیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف، حجر اسود سے صفا کی طرف جب آپ جا رہے ہیں تو سامنے تو صفا کی پہاڑی نظر آئے گی، مگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا ہوں گے تو آپ کو سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کسی حرم شریف کے خادم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ یا تہ خانہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ سیڑھیاں جب آپ نیچے اتریں گے تو اب آپ کو حرم شریف کے بیسمنٹ میں آپ پہنچ جائیں گے، تہ خانے میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر آپ کو صفیں بچھی ہوئی نظر آئیں گی، لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اب آپ وہاں جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ صفا کی پہاڑی کہاں ہے، لیکن اگر میری بات اگر آپ غور سے سنیں تو بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ حجر اسود سے جب آپ مثال کے طور پہ حجر اسود یہاں ہے اور یہ صفا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ حجر اسود سے صفا کی طرف جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ سیڑھیاں ملیں گی۔ اب سیڑھیوں پہ اتریں گے تو پھر آپ کو دل کی طرف چلنا ہے، الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا چلیں گے تو آپ صفا کی پہاڑی کے نیچے پہنچ جائیں گے، اور وہیں سے سعی شروع ہوگی۔ یعنی آپ صفا کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں، سیڑھیاں اتریں اور پھر اپنے دل کی طرف چلنا شروع کر دیں تو واپس آپ صفا کی پہاڑی کے نیچے آ جائیں گے۔ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا لوگ سعی کر رہے ہوں گے، تو وہاں سے آپ نے سعی کرنی ہے۔ تو یہ ایک احتیاط۔ دوسرا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسلامی بہنوں کو دیکھا گیا، کیونکہ کئی اسلامی بہنیں بھی جا رہی ہوں گی حج پر، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جا رہے ہوں گھر والے، کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جہاں دوڑ لگانی ہے، اور وہ میلین اخضرین گرین کلر کے وہاں پر ٹیوب لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں، ان دونوں میلین کے درمیان مرد حاجیوں کو دوڑنا ہے، اور وہ بھی جب دوڑنا ہے کہ جب دوڑنا ممکن ہو۔ اب اگر رش کا عالم ہے، جیم پیک ہے، اور آپ دوڑ لگائیں گے کسی کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہاں دوڑنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوڑنا مستحب ہے، دوڑیں آپ، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو بہت جیم پیک ہے تو ہم نہیں دوڑ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن جب جگہ ہے تو دوڑیں گے۔ لیکن یہاں بعض اوقات اسلامی بہنوں کو دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے، اور اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں یہاں اسلامی بہنوں کو نہیں دوڑنا۔ اب یہاں بڑی پیاری علماء بحث کرتے ہیں، یہاں دوڑی کون تھیں؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون دوڑی تھی، یاد ان کی منائی جا رہی ہے، مگر یہاں اسلامی بہنوں کو دوڑنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس میں ان کے پردے کا صحیح اہتمام نہیں ہو سکے گا۔ تو جب سعی کے اندر پردے کی وجہ سے ان کو دوڑنے سے منع کر دیا گیا تو اب آپ سوچئے کہ پردے کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اب جو بازاروں میں دوڑتی پھرتی ہیں، شاپنگ سینٹروں کی زینت بنتی ہیں، وہ سوچے کہ اللہ کے گھر پر سعی کے اندر ایک ظاہر بی بی ہاجرہ خاتون ہیں، اللہ کی کتنی مقرب بندی کہ ان کی یاد میں سارے حاجیوں کے لیے دوڑنا ضروری قرار دے دیا گیا، لیکن اسلامی بہنوں کو روک دیا گیا کیونکہ ان کا پردہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ پردے کی اہمیت بھی ہمیں اجاگر ہو رہی ہے، تو اسلامی بہنیں یہاں نہیں دوڑیں گی۔ اچھا، جب صحیح ہو جاتی ہے تو اب حاجی نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ حلق کرنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، بال کٹوانے ہوتے ہیں یا تقصیر کریں گے وہ. یہ جو حاجی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، مروہ پر جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کینچیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور جناب بال کا کبھی یہاں سے 2-4 بال کاٹ لیے، یہاں سے 2-4 بال کاٹ لیے، یہاں سے کاٹ لیے، 4-5 جگہ سے کاٹے اور انہوں نے کہا آپ کا تقصیر ہو گئی. اب ہمارے بیچارے بھولے بھالے حاجی دیکھتے ہیں کہ یار دنیا بھر کے حاجی یہ کر رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے، ہمارے بھی کاٹ دو بھائی. اب انہوں نے وہیں مروہ پہ 4-5 جگہ کینچی لگائی اور سمجھے کہ میں احرام سے فارغ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں، 1/4 سر کے بال ایک پورے کے مطابق کم از کم کٹنا یہ ضروری ہے تقصیر کے لیے، قصر کے لیے، ورنہ پورے سر کے بال منڈوائیں. الحمدللہ یہ سنت بھی اور امیر علیہ سنت نے اس کی کل زبردست فضیلتیں بھی بیان فرمائی. ایک بال پر کتنی نیکیاں ہیں، تو حلق ہی کروانا چاہیے. وہاں بندہ کہتا ہے جان قربان کر دوں گا، پتہ نہیں وہاں جا کے وہ بال بھی قربان نہیں کرتا. تو بالکل اپنے بال کم از کم مکے کی فضاؤں میں فدا کر کے آ جائیں. آج بال پہنچے، کل میں بھی پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو بالوں کو دفن کرنے کا بھی امیر علیہ سنت نے بتایا. تو کوشش کریں کہ حلق ہی کروائیں، اور اگر کسی وجہ سے تقصیر کرنی ہے تو برائے کرم بہت احتیاط اس میں کریں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ مشین گھما لیں، تو مشین میں کم از کم پورے سر کے بال 1-2 انچ کٹ جائیں گے تو کنفرم آپ کی تقصیر ہو جائے گی. یہ کینچی لگانے سے آپ کی تقصیر نہیں ہوگی. اگر کسی نے ایسا کیا اور احرام اتار دیا تو اس کا احرام اترا ہی نہیں، پابندیاں جاری ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں میرا احرام اتر گیا، اب پتہ نہیں اس پر کتنے دم ہو جائیں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ بہت نازک معاملہ ہے. احرام کی پابندیاں بعض اوقات کئی دنوں تک برقرار رہتی ہیں. اچھا، پھر اب آئیے اسلامی بہنوں کا معاملہ. اسلامی بہنیں بعض اوقات وہیں مروہ پر اپنی تقصیر کرنا شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، کینچی اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ لیں جو آخری چٹیا کا حصہ ہے. تو ایک پورا وہ پورے ہی بالوں کا کاٹ لیں گی تو کم از کم 1/4 تو ہو ہی جائے گا. لیکن اسلامی بہنیں بعض اوقات ایک غلطی یہ کرتی ہیں، وہ بھی جلدی کی وجہ سے، کہ وہیں مروہ پر کھڑے کھڑے اپنے بال نکالے اور کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا. حالانکہ غیر مرد کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرنا درست نہیں، اور مکہ پاک میں 1 گناہ 1,00,000 گناہ ہے. تو بھئی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے بالوں کو کاٹ لیجئے. تو یہ اسلامی بہنوں کو بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ